بٹی صاحب وہ یہ مجھے نیا اینگل دیا ہے اور ان سے سوال ہے کہ آئی ایم ایف سے کیا ڈیلیں کی ہیں انہوں نے جو عوام کی گردن کاٹی جا رہی ہے. ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی ڈیلز کو اوپن کریں. اوکے بٹی صاحب یہ مجھے نیا اینگل ملا ہے آج. انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب ان سے جا کے سوال کریں جنہوں نے میاں صاحب کو وزیراعظم نہیں بننے دیا. کس نے نہیں بننے دیا بٹی صاحب؟ کس نے وزیراعظم نہیں بننے دیا؟ اب اس پہ کیا کہا جائے؟ یعنی ایک طرف یہ بھی باتیں ہیں کہ 17 سیٹیں ہیں ٹوٹل مسلم لیگ نون کی، 30 سیٹیں میکسیمم دیتے ہیں. لاہور کے سارے جو تجزیہ کار ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب خود بھی ہار گئے تھے یاسمین راشد سے. اور فارم 45 پر پنجاب حکومت ہے، فارم 47 پر پنجاب حکومت ہے اور فارم 47 پر مرکز کی حکومت ہے. ٹھیک. اور اگر ان کو نواز شریف صاحب کو کسی نے نہیں بننے دیا تو یہ کیوں بھائی کو کہا کہ آپ وزیر اعظم بن جائے، کیوں بیٹی کو کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائے؟ چھوڑ دیتے. بالکل ٹھیک. کہتے کہ نہیں بنتے ہم. نواز شریف صاحب کو چونکہ آنے نہیں دیا جا رہا، نواز شریف صاحب کو چونکہ بننے نہیں دیا جا رہا تو ہم نہیں بنتے. کیوں بنے ہیں ادھر؟ کیوں حکومتیں سنبھالی ہیں؟ اور اب یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی، چونکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے، لہٰذا آپ ساڈے تے نہ رہنا جاگدیاں رہنا. یہ کوئی پہلی مرتبہ یہ کاروائی کر رہے ہیں. یہ اب ایک اور بھی چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سنا جا رہا ہے، جو ابھی ہمارے صحافی بھائی مل کے آئے ہیں نواز شریف صاحب سے، سنا جا رہا ہے دوبارہ ری لانچ کیا جا رہا ہے. اور وہ ری لانچ کیا جا رہا ہے؟ وہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ سلیکٹڈ ججز پر تنقید ہوگی، سلیکٹڈ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں پر تنقید ہوگی، انقلابی بننا، مطلب چوپڑیاں اور دو. یار بٹی صاحب میرا تو سر ایک بیسک سا سوال ہے بھائی. یہ لڑائیاں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہیں. میرا تو عوام کے ساتھ سوال ہے بھائی. عوام کا تو سوچیں کیا ہو رہا ہے. آپ نے 200 یونٹ ان کو بجلی فری دینی تھی، یہاں پہ تو پیٹرول جو ہے وہ 4-4 8-8 روپے کی جمپیں مار رہا ہے. کس طرح عوام کو ریلیف ملنا ہے؟ بھائی جان اسی پہ آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیا کہ اپوزیشن بھی خود، حکومت بھی خود کریں. اوپر بھائی نیچے بیٹی ہیں اور لیکن انقلابی بھی بننا ہے. تو یہ نہیں چلے گا بھائی. اب یہ نہیں چلے گا کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ آپ کی حکومت ہے. پی ڈی ایم 1 آپ نے کہہ دیا تھا نا کہ ہماری حکومت نہیں ہے. اس پی ڈی ایم 1 کی بدترین کارکردگی، 76 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت، اور کہہ کے آپ یہ آئے تھے کہ ہم ارسطو ہیں، ہم افلاطون ہیں، سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. اور پھر آپ نے کیا آٹا سستے کرنے کے لیے کپڑے بیچ دوں گا. مولانا صاحب ایک خاص سمت میں پھونکے ماریں گے تو معیشت درست ہو جائے گی. بھائی ہم تو فقیر ہیں، فقیروں کی کون سی چوائس ہوتی ہے؟ میں جس غیر ملکی حکمران کو فون کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ پیسے مانگنے آ گیا ہے. حالات پتہ ہی نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں. اور یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی حکومت ہے. 30 پہ آ گئے ہیں سیٹوں پہ، 17 سیٹوں پہ آ گئے ہیں، فارم 47 پہ آ گئے ہیں. نواز شریف صاحب کی خود سیٹ مشکوک ہو گئی ہے. کبھی مجھے توقع میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں یہ سنوں گا کہ نواز شریف صاحب دونوں حلقے ہار جائیں گے. لاہور میں حلقہ ہاریں گے اور یاسمین راشد جس نے مہم نہیں چلائی اس سے ہاریں گے. یار بٹی صاحب دیکھیں، بٹی صاحب یہ مائنس ہو گیا. بٹی صاحب آپ اپنی ڈکشنری میں بٹی صاحب ایک منٹ، بٹی صاحب آپ اپنی ڈکشنری میں 100 دفعہ کہتے رہے نواز شریف صاحب ہار گئے سر، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے ایک ایم این اے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. تو وہ اس کے آپ کے میرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا سر؟ جی کوئی فرق نہیں پڑے گا. کم از کم اتنا ہی کر دیں کہ چھوڑ دیں ایم این اے شپ، کہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے اور میں نہیں بنا، یا بیٹی کو کہیں کہ نہ وزیر اعلیٰ بنے. اتنا ہی کر دیں. شہباز شریف صاحب پر اگر بس نہیں چلتا تو ٹھیک ہے، اتنا ہی کر دیں. ٹھیک ہے، اتنا ہی کر دیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا صرف 1 منٹ لوں گا. شاہد خاقان عباسی صاحب کا مان لے مشورہ، دوبارہ کہیں کہ الیکشن کرواؤ. بھائی جان وہ کدھر گئے جو مہنگائی مارچ کیا کرتے تھے؟ وہ کدھر ہیں جن کو 1 روپیہ پیٹرول بڑھنے پر رات کو نیندیں نہیں آتی تھیں؟ وہ کدھر گئے جو عمران خان کو مہنگائی پر شرم دلاتے تھے اور کہتے تھے پتھر دل انسان یہ کیا کر رہا ہے؟ اور یعنی ہمارا احساس آدھ چیمہ جتنے ہی کر لیں. ہمارے بچوں کے لیے گورنر بلیغ الرحمان ایک نکال دیں کہ ہمارے بچوں کی فیسیں بھی معاف ہو جائیں. 31 افراد کو عمرے پر لے گئے. جو پی آئی اے کی فلائٹ کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو ابھی 4 تنخواہوں کا کمرشل بینکوں سے قرضہ لے کے بونس دیا ہے شہباز شریف صاحب نے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کے پروٹوکول دیکھیں، سستے تندور پہ کھڑے ہیں، پیچھے 28 گاڑیاں کھڑی ہیں. کوئی خرچے کم کیے؟ کوئی انہوں نے اپنا احساس کیا کہ ہمارا ملک کس طرح چل رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات
किसी से पूछ लें रोड मैप क्या है कर्जों का, कोई पॉलिसी क्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, गुर्बत की, किस तरह निकलेंगे इससे? निहाल साहब से जवाब लेते हैं कोई इनके पास एक निहाल साहब ये